السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم نے یورپی ممالک کے بچوں کے ادب سے جو منتخب کہانیاں شروع کی ہیں اس کا تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ آج ہم نے اسی لیے یورپی ملک کا ایک انتخاب کیا ہے جس ملک کا نام ہے ہالینڈ۔ ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے بہت اچھی حکومت ہے اور چھوٹا سا ملک ہے۔ ان کی جو ایک کہانی ہے مس کوا اور مسٹر لومڑ۔ ایک دن ایک لومڑ جو ہے، جو بہت ہی چمکتی کھال والا، خوبصورت اور بولنے والا تھا، وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مس کوا اڑتی اڑتی زمین پر اتری اور زمین پر اس نے ایک پنیر کا ٹکڑا جو ہے اپنی چونچ میں دبائی اور پھر اڑ کر ایک درخت پر جو ہے وہ بیٹھ گئی، اس کی اونچی شاخ پر۔ اب لومڑ نے جو یہ دیکھا منظر تو اس کے منہ میں جو ہے پانی آ گیا کہ یہ ٹکڑا پنیر کا کتنا مزیدار ہو۔ اس نے کہا یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ اسکیمیں سوچنے لگا کہ میں کیسے جو ہے یہ پنیر کا ٹکڑا جو ہے اس کوے سے حاصل کر لوں۔ اب لومڑ تیزی سے چلتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچا جس کی شاخ پر کوا چونچ میں پنیر کا ٹکڑا دبائے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ لومڑ نے اونچے، اور آج تو آپ کا رنگ بھی بہت چمک رہا ہے مس کوا۔ آپ نے لگتا ہے آج اپنے بالوں کو کوئی چمکدار چیز لگائی ہے، اور آج تو لگتا ہے آپ نے شیمپو سے نہایا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر بھی لگایا ہے، اور آپ کی آنکھیں تو اس طرح چمک رہی ہیں جیسے ہیرا۔ اب جو ہے آہا، آپ نے تو اپنے وزن کو بھی کم کر لیا اور ایک مجسمہ حسن دکھائی دے رہی، اور آپ کی آواز تو میں نے سنا ہے بہت اچھی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کی طرح گانا گا سکوں اور جو ہے مجھے بھی جو ہے لوگ تعریف کریں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو جو ہے پرندوں نے پرندوں کی رانی کا خطاب دیا ہے۔ اب جب اس مس کوی نے یہ سنا اس نے جھوم اٹھی اور اس نے کہا اچھا، میں اپنا گانا تمہیں سناتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے گانا سنانے کے لیے منہ کھولا، پنیر کا ٹکڑا جو ہے وہ جھٹ سے زمین پر گر گیا۔ زمین پر جیسے گرا تو لومڑ نے جو ہے وہ اٹھایا اور سر سے جو ہے اپنی جیت پر وہ رقص کرتا رہا۔ واہ بھائی واہ! اب جو ہے جو کوا تھا وہ تو کبھی بہت اداس ہو گئی۔ ہو۔ اب اس نے لومڑ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کبھی کسی چاپلوس پر یقین نہ کرنا۔ تو دیکھا، ہمیں جو ہے آپ کے جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کی سچی تعریف کرتے ہیں اور انہیں آپ سے کسی فائدے کی غرض نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کے جو ہے جھوٹے دوست ہوتے ہیں یا دشمن، انہیں صرف آپ سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ سے چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاپلوس دوستوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ۔